الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ قرآن حکیم اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے۔ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے۔ قرآن اگر پڑھا جا رہا ہو تو سننا فرض ہے۔ اذا قرئ القرآن انصتوا واستمعوا له وانصتوا، اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ ادب و احترام اور خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے، پڑھنا سنت ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، احترام سے چھونا بھی عبادت ہے، لیکن یہ سارے مقاصد نہیں ہیں۔ مقصد ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا۔ قرآن کو چھونا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کا احترام اس لیے عبادت ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام اور کلام الہی یہ الفاظ اور گھیرے نہیں ہیں، چونکہ یہ تو عربی الفاظ کے حروف ابجد ہیں اور ان میں اور بھی بے شمار عبارتیں انہی الفاظ، انہی گھیروں، انہی صاد سین دال ذات سے بنتے ہیں۔ وہ قرآن نہیں بنتے۔ قرآن وہ مفاہیم ہیں جو ان الفاظ کے اندر ہیں، جو اللہ جل شانہ بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ مضمون، وہ معنی، وہ مفہوم، وہ احکام، وہ نواہی، وہ باتیں جو ان الفاظ کے اندر سمو دی گئی ہیں، جو اللہ بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ قرآن ہے۔ اور قرآن جواب ہے اس دعا کا جو قرآن کی ابتدا میں دی گئی ہے، سورہ فاتحہ۔ اسے فاتحہ کہتے اسی لیے ہیں کہ یہ قرآن کو کھولنے کی کنجی کہہ لیں یا قرآن کا دروازہ کہہ لیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی عظمت بیان کرتا ہے بندہ، آخرت پر اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے ہر وقت امداد کا طالب ہوں۔ پھر اپنی غرض بیان کرتا ہے، کون سی امداد چاہیے اللہ سے۔ ہمیں یہاں یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ ہم اللہ سے زندگی مانگیں، عمر مانگیں، صحت مانگیں، مال مانگیں، اولاد مانگیں، دولت مانگیں۔ یہ درست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس کا معنی ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہی دینا ہے، لیکن اصل چیز مانگنے کی جو ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ روزی جو نہیں مانگتے ان کو بھی ملتی ہے،
جو اس کی ذات کو مانتے ہی نہیں ان کو بھی ملتی ہے، جو اس کا اقرار نہیں کرتے اولاد ان کی بھی ہوتی ہے، جو کفر کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں صحت وہ بھی انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن ہدایت ہر کوئی انجوائے نہیں کرتا۔ ہدایت صرف اس کے مقبول بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن نے یہاں دو لفظ استعمال فرمائے ہیں ہدایت کے ساتھ، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت نصیب فرما سیدھے راستے کی۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس میں اللہ کی مدد طلب کی جا رہی ہے۔ موت کے بعد عمل کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا وہاں تو کوئی راستہ بندے نے چننا نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی راستہ منتخب کرے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اسے کوئی راستہ چننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عمل ہے فطرت کا، قدرت کا، قادر مطلق کا، جو روحوں کی نگہداشت بھی کرتا ہے اور ان ذرات کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے جن سے ان کا وجود مرتب کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ایک بدن بھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی ایک سیل ایسا آ جائے جو کسی دوسرے کا حصہ ہو۔ ہر بدن پہ جو گوشت، خون، ہڈیاں لگتی ہیں، مٹی کے جو ذرات یا مادے کے جو سیل اس کے وجود کا حصہ بنتے ہیں، وہ ازل سے اسی کے لیے مقدر ہیں۔ تو وہاں تو بندے کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنا قد بڑھانے کی دعا کرے یا اپنا رنگ تبدیل کرنے کی دعا کرے، یا تو پھر کون سی کیا ہدایت چاہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ زندگی میں صراط مستقیم جس کی دعا مانگی جاتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جن پر تیری رضا حاصل۔ یہی دعا ہے سورہ فاتحہ میں، اور اسی کا جواب ہے پورا قرآن کریم۔ گویا قرآن حکیم کتاب ہدا ہے، زندگی کا، پوری زندگی کا نظام الاوقات ہے، پوری زندگی کے ہمارے تعلقات، ہماری ضرورتوں کی تکمیل، ہماری دوستی دشمنی، ہمارے کاروبار، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، زندگی میں جس جس چیز سے ہمیں سابقہ پڑھنا ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ جب ہم نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار میں ہدایت کا ایک راستہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں بے شمار راستے گمراہی کے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دونوں طرف بے شمار چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں اور فرمایا ہدایت کا یہ صرف ایک راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے، اور اس کے ارد گرد سینکڑوں راستے گمراہی کے، گمراہی کے بے شمار راستے ہیں، ہدایت کا ایک راستہ ہے اور وہ بالکل سیدھا ہے۔ گویا دعا جو سکھائی اللہ نے، سورہ فاتحہ کے نزول میں لکھتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان ریت پر لوٹتا تھا اور سر میں بھی ریت ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ جن بندوں کو اللہ نے یہ دعا سکھا دی ہے اور جب اللہ سے دن میں بار بار یہ دعا یہ طلب کریں گے تو میرے قابو کہاں آئیں گے، میرا بس ان پہ کب چلے گا۔ یہ تو ایک بے شمار مخلوق کو اللہ نے میرے دو پہ سے آزاد کر دیا۔ لیکن صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زندگی کی دعا مانگتا ہے تو اسے زہر سے بچنا بھی چاہیے۔
اگر کوئی زہر کھا کر دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے زندگی دے، تو یہ قدرت کے ساتھ مذاق ہے، چونکہ زہر میں اللہ نے موت رکھی ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کے کھانے سے مر جاؤ گے۔ اب فطری طور پر جو تاثیر جن چیزوں میں اللہ نے رکھی ہے، ہدایت یہ ہے کہ ان سے بچا جائے، نہ یہ کہ زہر کھا کر زندگی کی دعا کی جائے۔ یہ ہدایت کی دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے، اور اس پر الٹا سزا ملنے کا احتمال ہے۔ ایک آدمی شادی نہیں کرتا، وہ رات دن دعا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اس کا یہ دعا کرنا، شادی نہ کرنا اور اولاد کی دعا کرنا، دعا کے ساتھ، عظمت باری کے ساتھ مذاق ہے۔ فطرت کا ایک قانون ہے کہ وہ شادی کرے، اچھی خاتون سے شادی کرے، نیک اور صالح خاتون سے شادی کرے، صحت مند خاتون سے شادی کرے، یہ ساری اس کے ذمے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے۔ ایک آدمی کاروبار نہیں کرتا، کہتا ہے مجھے منافع دے دے، بھی کیسے منافع، کس بات کا منافع؟ وہ جائز طریقے سے کاروبار کرے، محنت کرے رات دن، اور دعا کرے کہ اللہ مجھے نقصان سے بچا، مجھے منافع دے دے۔ دعا کا یہ سلیقہ ہے۔ ہمیں اگر دعا کو سمجھنا ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا دعا کے سارے آداب سمجھا دیتی ہے۔ سب سے پہلا مار کے حق و باطل جو برسر میدان ہوا وہ غزوہ بدر ہے۔ اسلامی ریاست کافر حکومت کے ساتھ ٹکرائی ہے۔ کفر کہاں تک تھا؟ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا۔ اور اسلامی ریاست کیا تھی؟ 3000 کچے گھروں کا ایک گاؤں مدینہ المنورہ۔ صرف مدینہ منورہ اسلامی ریاست تھی، جس کے گرد پھر یہود آباد تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف مدینہ منورہ کا گاؤں تھا، اور کفر کی طرف پوری دنیا تھی۔ مار کے حق و باطل بپا ہوا، جس میں اسلام کو ایسی فتح نصیب ہوئی جو مادی وسائل سے آج بھی انسانی عقل کی رسائی سے باہر ہے، کہ مانے ہوئے جنگجو نوجوان منتخب افراد 1000 کی تعداد میں ہوں، ان کے پاس پورا اسلحہ، وافر راشن پانی بھی ہو، اور دوسری طرف 313 ہوں جن میں کچھ بچے کچھ بوڑھے، اسلحہ تو ایک طرف، ان کے پاس کھانے کا پورا سامان نہ ہو، ان کے پاس پورا لباس نہ ہو، کسی کے پاس ایک چادر، کسی کے پاس 2 چادریں، تو 313 کس طرح سے 1000 پر ایسی فتح پاتے ہیں کہ 70 کافر قتل ہو گئے، 70 نامور قید ہو گئے، اور صرف 14 مسلمان درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی صف بندی، صحابہ کرام کی صف بندی کرانے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا فرمائی۔ اس دعا کے نتیجے میں فتح ہوئی۔ مادی اسباب کا موازنہ آج بھی کیا جائے تو عقل انسانی اس فتح کو سمجھنے سے قاصر ہے، سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اور کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ فتح کا نظر نہیں آتا۔ تو دعا تو حضور مدینہ منورہ میں بھی فرما سکتے تھے، کافر مکے میں ہی تباہ ہو جاتے، راستے میں تباہ ہو جاتے، کوئی زلزلہ آ جاتا۔ اگر بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر فرشتوں نے کفار کو قتل کرنا تھا تو مسلمانوں کے بغیر بھی فرشتے قتل کر دیتے، دعا کی بات تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا سلیقہ سکھایا کہ جو وسائل و اسباب تمہارے پاس ہیں انہیں میدان میں لاؤ اور پوری محنت سے لاؤ۔ حضور نے سفر فرمایا، جنگ کے لیے بہترین میدان کا انتخاب کیا، میدان میں اپنے لیے بہترین جگہ کا انتخاب فرمایا، صف بندی کرائی، لڑنے کے طریقہ سلیقہ سکھایا، اور اس کے بعد دعا کی۔ یعنی
اسباب جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اختیار، جائز طریقے سے اختیار کیے جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کیے جائیں اور ان پر بہتر نتیجے کے لیے دعا کی جائے۔ اب اگر جو راستہ ہم نے چننا ہے یا جو وسائل یا اسباب اختیار کرنے وہی اللہ کے حکم کے خلاف ہوں تو دعا چے مانی دارد۔ اور یہ طریقہ ہے پوری زندگی کو بسر کرنے کا، کسی ایک کام کا نہیں ہے۔ اسلام سے مسلمان ڈرتا ہے اور مسلمان بھی اسلام سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اس دعا کا کیا معنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور جس کا جواب دیتا ہے کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے کسی حکم میں، کسی فیصلے میں، کسی تاریخی بات میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، اول و آخر سارا سچ اور حق ہے۔ ہدی للمتقین، جو بھی اللہ سے رشتہ استوار کرتے ہیں ان کے لیے پورا نصاب ہے اس میں، اور پوری ہدایت ہے۔ لیکن یہ ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو عملاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نازل ہوئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور انہیں یقین ہے آخرت کا کہ ہمیں اللہ کی حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے۔ جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہاں میں 60 سال رہوں گا، 70 رہوں گا، 100 سال رہ لوں گا، یہاں سے جانے کے بعد ایک ایسی دنیا ہے جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کوئی سالوں اور صدیوں کی قید نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں جا کر کوئی راستہ چننے کا اختیار نہیں ہوگا، جو راستہ میں نے یہاں چن لیا ہے اسی کے مطابق وہاں ساری عمر بسر کرنا ہوگی۔ اب اگر یہ راستہ اس راستے سے مختلف ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا تو وہ تو گمراہی کا ہے، اس میں شبے کی کیا بات ہے؟ وہ معاشی نظام ہو، وہ سیاسی نظام ہو، وہ معاشرتی نظام ہو، وہ کاروباری ہو، وہ لین دین کا ہو، وہ دوستی دشمنی کا ہو، جو بھی سلیقہ، جو بھی طریقہ، جو بھی انداز قرآن کے خلاف ہوگا وہ گمراہی ہے۔ اور اگر ہمارا اجتماعی فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں گمراہ رہنا ہے تو گمراہی پر خیر کی دعا چے مانی دارت، یعنی عملاً جب ہم زہر کھا رہے ہیں تو زندگی کی دعا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ہماری مصیبت یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ چونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب پہ، اس کی پہلی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جسے ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ سوائے ناکامی کے کچھ نہیں۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اللہ کا دیا ہوا نظام، اسی کا نام ہدایت ہے، نماز روزہ یا عبادات اس لیے ہیں کہ اللہ سے بندے کا ایک تعلق پیدا ہو جائے تاکہ وہ اللہ کی بات مان کر چلے۔ اگر ہم نماز روزہ اور عبادت کرتے رہیں اور اللہ کی اطاعت نہ کریں تو اس پر پھل مرتب نہیں ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کی پہچان یہ ہے کہ یہ تمہیں برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہو جھوٹ بولتے ہو، نماز پڑھتے ہو دھوکہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو سود کھاتے ہو، تو پھر تمہاری نماز نماز نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی کمی ہے، وہ تمہیں اس سے کیوں نہیں روک رہی؟
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں کمی ہے تو نماز چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائیاں چھوڑ دو۔ کسی نے اگر قمیض پہن رکھی ہے اور اس کے تہہ بند نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قمیض بھی اتار دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہہ بند بھی باندھے۔ جو عبادت اگر نصیب ہے، توفیق ہے، تو پھر اس عبادت کے ثمرات اپنی زندگی میں دیکھیے۔ پھر اللہ کریم ہم سب کو صحیح فکر دے، ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز کرے، اپنی اور اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے اور کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔